چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، مجھ کو سکون ملے گا، مجھ کو سکون ملے گا طیبہ کے ان نظاروں میں، چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، تمہیں ہو شافع محشر، تمہیں ہو ساقی کوثر، تمہیں ہو یا رسول اللہ، تمہیں ہو یا رسول اللہ، سبھی سے افضل و برتر، سبھی سے افضل و برتر ہے تذکرہ تمہارا، ہے تذکرہ تمہارا قرآن کے 30 پاروں میں، چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، تمہاری یاد جب آئے تو مجھ کو چین نہ آئے، دل غمگین گھبرائے، دل غمگین گھبرائے، مزہ جینے میں نہ آئے، مزہ جینے میں نہ آئے، تم ہی نہیں تو آقا، تم ہی نہیں تو آقا، کیا لطف ان نظاروں میں، چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، خدا کے واسطے آقا یہ دوری دور کر دیجئے، خدا کے واسطے آقا یہ دوری دور کر دیجئے، حضوری میں بلا لیجئے، میرا بھی نام لکھ لو، میرا بھی نام لکھ لو اپنے بے قراروں میں، چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، قسم اللہ کی ایسا ہنسی ہم نے نہ پایا ہے، کون وہ ہنسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی ایسا ہنسی ہم نے نہ، قسم اللہ کی ایسا ہنسی ہم نے نہ پایا ہے، مبارک ہو جہاں والوں، مبارک ہو جہاں والوں، خدا کا نور آیا ہے، خدا کا نور آیا ہے، وہ نور جو نہ پایا، وہ نور جو نہ پایا، شمس و قمر میں تاروں میں، چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، مجھ کو سکون ملے گا، مجھ کو سکون ملے گا طیبہ کے ان نظاروں میں، چل جذبہ محبت پھول کے بہاروں میں، ونعوذ باللہ من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ورا الورا ہے اور اس کے اتنے احسان ہیں ہم پر. ہماری ایک زندگی نہیں، ایسی ہزاروں زندگیاں بھی اگر اس پاک نام پر قربان کرے تو بھی کافی نہیں. کیونکہ میرے عزیزو، آپ تمام جانتے ہو کہ تم کو مجھے بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتوں کے بیچ میں حجت ہوئی. معلوم ہے حجت ہوئی. حجت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیری عبادت کے لیے ہم سارے کے سارے کافی ہیں. ہم کوئی سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی دعاؤں میں ہیں، کوئی ذکر میں ہیں، بہرحال تیری عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں، میں میرا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ اللہ کا میں اور آپ. اللہ کے خلیفہ کون ہے؟ میں اور آپ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا، جنت میں بھی رکھا، جنت میں رکھنے کے بعد دنیا میں بھیجا، پھر دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے میری اور آپ کی نسل پھیلی. آپ مجھے جاننے والے بنے، میں آپ کو جاننے والا بنا. دنیا میں بھیج کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بھیجا، بھیجنے کے بعد سے جو احسانات شروع کیے اللہ نے ہم پر، کسی نے حضرت عباس صاحب داماد برکاتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بہت اللہ 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 بولتے ہو آپ لوگ، بہت اللہ اللہ بولتے ہو، کیا ہے تمہارے اللہ کی تعریف؟ اگر واقعی میں تمہاری اللہ کی تعریف ہے تو سورہ فاتحہ کے اندر سے 100 صفحے لکھ کے دکھا، تب میں تمہارے اللہ کی تعریف کو ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو حضرت عباس نے کہا بس اتنا ہی، مہلت کتنی ہے؟ کہا اتنی مہلت ہے، اتنی مدت ہے، اس مدت کے اندر تمہارے اللہ کا تعارف کر کے دکھاؤ سورہ فاتحہ کے اندر. حضرت عباس نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا، پھر اس پر لکھنے بیٹھ گئے. تو جو مدت دی تھی 2 مہینے یا 3 مہینے کی، اس مدت کے بعد
وہ حضرت کے پاس آیا، بولے حضرت آپ کی مدت ختم ہوئی، اللہ کے تعارف کے بارے میں لکھنا تھا آپ کو، کیا ہو گیا؟ حضرت والا نے 200 صفحوں کا ایک صحیفہ پیش کیا، بولے یہ لے، بولیے پورا الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ کا نہیں، صرف الحمدللہ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ صرف الحمدللہ کا ہے، رب العالمین کا بھی نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، اور اس کا کتنا بھی احسان مانو، اس کا کتنا بھی شکر ادا کرو، وہ کم ہی کم ہے۔ ایک موٹی مثال میں آپ کے ذہن کے اعتبار سے، میرے ذہن کے اعتبار سے بتاتا ہوں۔ تم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہو، تم کتنے پانی میں ڈوبے ہو، میں کتنا پانی میں ڈوبا ہوں، میرے رب سے بہتر اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جانتے ہیں؟ اگر میرے اعمال آپ کے سامنے کھل جائے، یہ جو عزت بخشیاں بٹائے ہو نا مجھے، ارے اس مسجد کی دہلیز تک بھی آنے نہیں دو گے آپ؟ آنے دو گے کیا؟ یہ میرے اور آپ کے رب کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ تو میں اور آپ کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے معلوم ہے، اور اللہ کا ایک سب سے بڑا احسان دیکھو، اللہ آئے دن اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، 1 2 3، پوری زندگی میں اس کو موقع دیتے آتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک بڑا موقع یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، معلوم آپ کو؟ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ بڑا معزز مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اپنے بندے کے گناہوں پر ندامت کرنے کے لیے ایک بڑا چانس دیتا ہے۔ اپنے بندے کے گناہوں پر ندامت کرنے کے لیے ایک بڑا چانس دیتا ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ رمضان کے کتنے عشرے ہیں؟ 3، رحمت، مغفرت، آنکھ سے خلاصی۔ تو اس میں ہم کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ کیا ہے اور ہمارے لیے کیا پیش کر رہا ہے، اور ہم کو کس درجے تک اللہ تبارک و تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ سنتے ہیں نا، یہ ہمارے دعوت و تبلیغ والے جو معصوم حضرات ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں تو ایک بات بولتے ہیں کہ ایمان 3 سطح کا ہوتا ہے۔ کتنے سطح کا؟ 3 سطح کا۔ ایک نبیوں والا ایمان جو بڑھتے رہتا ہے، ایک فرشتوں والا ایمان جو ایک سطح پر رہتا ہے، اور ایک میرا اور آپ کا ایمان جو اعمال پر ٹھہرنے سے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور عمل نہ کرو تو میرا اور آپ کا ایمان کا جو درجہ ہے وہ بالکل زمین دوست کے برابر رہتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان کے کتنے عشرے ہیں؟ 3۔ رحمت ان کے لیے ہے جو 90% پاک ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ 90%، یعنی 90%، وہ 10% تو ہر کسی کا رہتا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10% کو نہیں دیکھتا، یوں سمجھ لو، کیونکہ 90% وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ 10% میں تھوڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن معلوم آپ میں سارے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ جمع ہونے کے بعد میں میرا اور آپ کے نام کا سجل کھلے گا، رجسٹرڈ۔ تو بندے کو اللہ بلائے گا، ادھر آ، تو اس کے اعمال گنانا شروع کرے گا، صدیق تو اتنے عمرے کرے، صدیق تو اتنے حج کرے، صدیق تو اتنے تہجد پڑھے، صدیق تو اتنی مرتبہ اللہ کے راستے میں گئے، صدیق تو اتنی مرتبہ ننگوں کو کپڑے پہنے، صدیق تو اتنی مرتبہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ میں زندگی میں حیاتی میں کبھی عمرہ نامی کوئی چیز ہی معلوم نہیں تھی، حج نامی کوئی چیز ہی معلوم نہیں تھی، تہجد کی نیتیں کرتا تھا، حیاتی میں کرتا تھا، لیکن کبھی ہوا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کا درجہ بتا رہا ہے اس بندے کا، اور اللہ اپنے نظر رحمت کس طرح اپنے بندے پر، یعنی
میں اور آپ سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو کیا چیز زندگی کمانا کھانا اور اپنے وقت گزارنا. نہیں, تمہارا درجہ جو ہے فرشتوں کے سے بھی آگے بڑھتا ہے. اور اللہ تم کو مجھے پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے جھمیلوں کے سامنے جب رب کے سامنے جا کر میں ہی کو دیکھا اللہ جب بولتے ہو نا تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ اعلان کر کے بولتا ہے کہ میرا بندہ اس سارے جھمیلوں کے اندر پڑھ کر بھی آگے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. نہیں اللہ گنہگار تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق تو چونک جائے گا کہ میں کبھی ریاض نہیں. تو اللہ بولے گا کہ فلاں وقت تم نے عمرہ کو چاہتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کیا کیا تھا, نیت کیا تھا کہ میں بھی آئندہ سال جاؤں گا, صحیح نیت کیا تھا. تو میرے فرشتوں کو میں نے حکم دیا تھا کہ اس کی نیت کو صحیح معنی میں لکھ دے, اس کے حج کو صحیح معنی میں لکھ دے. اس نے جتنی بھی نیتیں کی ہے صرف صحیح معنوں میں کی ہے, لیکن کسی وجہ سے پوری نہیں ہو پائی, لیکن لکھ دے, لیکن لکھ دے. میرا اللہ ایسا ہے, آپ کا اللہ ایسا ہے. تو جو 99% اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے یہ مہینہ رحمت 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 رحمت, وہ بس بٹورتے جانا بٹورتے جانا. اس کا کام اللہ کی رحمت کو اپنے آغوش میں لیتے جانا, دوسرا کوئی کام نہیں. مغفرت کیا ہے؟ جو گنہگار رہتے ہیں نا میرے جیسے نااہل, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو دیکھ کر ایک انعام ہے. یہ رمضان کا مہینہ معلوم اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے, بڑا قیمتی تحفہ ہے. جس طرح نماز ایک عظیم الشان تحفہ ہے, اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک قیمتی ایک عظیم الشان تحفہ ہے. گنہگار بندے کو اللہ چانس دیتا ہے. بہت گناہ میں ڈوبا, میرے مغفرت کا وعدہ کر کے بیٹھا ہوں, طلب کر مجھ سے جو مانگنا, تم مجھ سے جو بھی مانگے گا تجھے دوں گا. جب بندہ اللہ کے سامنے جب مغفرت کو طلب کرتا ہے تو مغفرت کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیا برسنے والی رحمت. مغفرت کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیا آ رہا ہے, اسے ساتھ لگ کے رحمت. تو میں تو کہتا ہوں میرے عزیزوں میرے پیاروں, جب رحمت مغفرت کا معاملہ آ رہا ہے, میں اور آپ اتنے بڑے گنہگار تو ہے ہی نہیں. میں اور آپ ٹھوکر لگیا, میں گزشتہ جمعہ میں ہماری مسجد میں بات کر رہا تھا, جتنا بھی جائز رہے, رمضان تو رمضان, بقرعید تو بقرعید, عیدگاہ کو جانے والا, بقرعید تو بقرعید عیدگاہ کو جانے والا, کسی کا انتقال ہو جائے تو قبرستان یعنی عیدگاہ کا منہ دیکھنے والا. اس کو بھی جب ٹھوکر لگتی ہے نا, اس کو بھی جب ٹھوکر لگتی ہے, اللہ یا امی دو ورڈ نکلتے اس کے پاس, دو ورڈ نکلتے نا, اللہ رے, اور پکارتا بھی کیسا دیکھو, اللہ کا بہت کلوز رہے جیسا, اللہ کا نماز معلوم نہیں پورا سال بھر کے, رمضان بقرعید دو معلوم, لیکن ٹھوکر لگے جب اللہ رے, بہت بڑا گہرا تعلق رہے جیسا اللہ کے ساتھ. اور کس کو پکارتے, جس کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے اسی کو اللہ رے, اللہ جی, او میرے اللہ کر کو پکارتے ہے نا. تو سال میں ایک بار مسجد کا عیدگاہ کا منہ دیکھنے والا اسے ٹھوکر لگی تو کیا بولتا ہے, اللہ رے, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, اللہ 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 اللہ. اتنے بڑے گنہگار تو وہ ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے بنی اسرائیل کا. ایک بندہ تھا, ہم کو چانس دیا ہے اللہ یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا, اپنے آپ کو بدلنے کا چانس ہے. ایک بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا, وہ ہمیشہ رب کی نافرمانی کرنے والا, ہمیشہ رب کی نافرمانی کرنے والا. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات اس کے سامنے کہتا ہے جھٹلانے والا. جب وہ پیور اردو میں بات کرا تو سو بم جاتی کر اس کا سب تمہارے جیسا بہت میں نہیں, پیور اردو الحمدللہ بول سکتا ہوں. تو مسئلہ کہاں پر اٹکتا, وہ بیٹھ کے بال پھینکتے سیدھا سیٹ کے اوپر جاتے نہیں, ہماری ویسی بات
اس نے سمجھنا مطلب صاف سیدھا مہا بڑی زبان. کیا بول رہا تھا؟ بنی اسرائیل سننے لگے نا سب نے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ بڑا نام تھا. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے لوگ بڑے اس سے کیا ہے پریشان ہو گئے کہ یار جب بھی اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے یہ اللہ کے نام کو سینے سے جھٹلاتا ہے, سینے سے اللہ. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر یہ ایسا ہی ہمارے درمیان میں رہا تو اس کی نحوست کا ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو کر ہم پر برسا دے. کیا کریں اس کو؟ مشورہ کیا, مشورے بات آئی اس کو تڑی پار کر دیتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں تڑی پار نکال کے پھینک دو. اناج کناج نے مشورہ کر کو لے جا تو پھینکے دو کے بعد. اب اس کے پاس جب تک اناج تھا وہ نہیں رہا, جب تک اس کے پاس اناج تھا کھایا پیا. جب اناج ختم ہونے میں درخت کے اسرائیلی روایت ہے درخت کے پتے بھی چبایا, پھلا بھی کھایا, کڑوا پھڑوا جو ملا سب کھاتے گیا. بعد میں جب انسان پر آنکھ بنتی ہے نا کب تک کھاتے جی؟ چھال کب تک کھائے گا, پتے کب تک کھائے گا, کڑوے پھل کب تک کھائے گا؟ انسان کی قوت طاقت تو ٹوٹنے والی ہے نا. اس کی حالت کچھ دنوں میں ایسے ہو گئے کہ بالکل مرسول موت کے قریب. تب جا کے وہ اللہ کو کہتا ہے اے اللہ, گاؤں والے تو نکال کو پھینکے میرے مولا کریم باہر مجھے, سب نے تو جھٹلا دیا, میں نے تجھے وہاں جھٹلایا تھا, دنیا میں کو جھٹلا. اگر تو یہاں جھٹلایا نا میں کہیں کا نہیں رہتا. اے میرے پروردگار سب نے جھٹلایا تو مت جھٹلانا, تو مجھے اپنا مان لے اللہ. اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. کتنا بولنا ہے, کتنا بولے تو میرا اللہ میں تیرا بندہ. سب نے جھٹلایا تو مت جھٹلا میرے پروردگار, تو جھٹلایا تو میں کہیں کا نہیں رہتا. مر گیا مقصول. لوگوں کو خواب, بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چند دوسرے لوگوں کے, روایتیں مختلف ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کے خواب میں. آیا خواب میں یہ کہ شہر کے بعد ایک شخص ہے مرا ہوا ہے, اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہوگا ان سب کے میں مغفرت کروں. کون ہے انہیں معلوم؟ جو اللہ کا سینے سے ہونے کا انکار کرے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اس کے سامنے لے کر کرتے ہیں تو جھٹلانے والا, اور وہ مرنے سے پہلے اللہ کو کیا کرے تو میرا ہے میں تیرا ہوں. سب نے جھٹلا دیا, تو مت جھٹلا میرے پروردگار. بولا اللہ نے اس کو بخش دیا. اور لوگوں کو باقاعدہ کہا کہ شہر کے باہر میرا ایک بندہ پڑا ہوا ہے, اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہوگا سب کی مغفرت کر دوں گا, سب کو معاف کر دوں گا, سب کے درجات کو بلند کروں گا. سب لوگ اب میں بولا کہ تم بڑھتے ہیں کہتے ہیں کیا کریا تو ہٹ رہے, اب گا کے اللہ بلا رہے کہتے مغفرت کرنے کا وعدہ کریں. سب کے سمجھاتے آپ پھر ریاض مولانا بات میں ملتے کہا تو گاڑی لے کے دوشی تو ملتے. مغفرت کا وعدہ ہے نا, معاملہ طے ہے مغفرت کا. تو بندہ بے تاش تھا, بھاگنے لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو دیکھ کر. جا کے دیکھا یہ اس کے جنازے میں شریک ہونے سے اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے. اتنے بڑے گنہگار ہے کیا تم؟ ارے اتنے بڑے گنہگار ہے کیا؟ ہے نہیں. ٹھوکر لگنے پہ اللہ بولنے والے تو ہے نہیں, کہ تو لاسٹ صورت میں رمضان تو رمضان, بقرعید تو بقرعید, عیدگاہ میں جانے والے تو ہے. ویسے تو نہیں ہے, ویسے کہ اللہ مغفرت کر رہا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے میرے گناہوں کو دھونے کے لیے ہی ہے سمجھو, تمہیں مجھے پاک بنانے کے لیے ہی ہے سمجھو, تمہارے میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہی ہے سمجھو, تمہارے اعمال کو میرے اعمال کو فرشتوں کے اعمال سے آگے کرنے کے لیے ہی ہے رمضان کا مہینہ.
اب ایسے گولڈن چانس کو بھی آپ جھٹلائے، میں جھٹلاؤں، کیا کیا ہمارے؟ اور دوسرا وہ 6 صفات کا مذاکرہ کرتے تھے، تو 6 صفات کے مذاکرے کے اندر ایک بات آتی ہے کہ انسان کی زندگی صفت صلاۃ پر آتے تھے. انسان اپنی زندگی کو صفت صلاۃ پر ہونا. کیا صفت صلاۃ؟ خالی سنتے آتے، کون تو سمجھانے والے رہ گئے تو ہم سمجھاتے. صفت صلاۃ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اندر زندگی گزری، اسی طرح باہر کی بھی زندگی ہماری گزرنا. تو یہاں پہ ایک بات بہت کڑوی لگتی ہے. رمضان کا مہینہ آیا گا تو یہ میں اور آپ ماحولی مسلمان، میں اور آپ ماحولی مسلمان. رمضان کا مہینہ آیا تو ٹوپی، رمضان کا مہینہ آیا تو مسجدیں بھر رہے، رمضان کا مہینہ آیا تو السلام علیکم، سارے بازو بھی جاتے رہے. تو بڑا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بڑا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو بھی اس کے سامنے برباد ہو جاؤ گے. تم کھیل سمجھتے ہوں گے، تمہارے بڑوں کے سامنے تم کھڑے رہ کے چائے پینا، تمہارے بڑوں کے سامنے اگر کچھ بولے تو کیا جی ہمارا پیدا کرے سو باپ نہیں بولتا، تمہیں کون بولنے والے، ہلاک ہو جاؤ. میں فخر سے کہتا ہوں، اور میری عمر کی جتنے یہاں پر بیٹھے یہ بھی فخر سے بولیں گے، اگر ہوٹل میں جاتے ان کے باپ کا دوست رہا تو ہوٹل میں جانے سے ڈرتے تھے. ہمارا ابا کا دوست ہے، ابا کو بولے تو کیا حالت کرتی کہ کیا نہیں. میری عمر کے جتنے بیٹھے ہوا ہوگا سب کے ساتھ میں ایسے یہاں نہیں انہیں بیٹھے گا کیا چاچا آرام ہے تو یار کام کو ڈال چاچا کے ساتھ چاہتی نہیں بیٹھتا. ارے بڑا ہے وہ، میرا بڑا، آپ کا بڑا. اور اللہ نے دوسرے سر جس کی داڑھی کا بال سفید ہو گیا نا، روزی اس کی طرف سے اللہ پہنچاتا ہے. جس کی داڑھی کا بال سفید ہو گیا روزی اللہ اس کی طرف سے بھی پہنچاتا ہے. جس کا داڑھی کا بال سفید ہو گیا اگر اس کا اکرام کرنا شروع کرو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اکرام کی برکت سے تمہیں دولت سے نوازے گا. پتا نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، پتا نہیں کس موڑ پر نکل رہے، پتا نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے ہم لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے بنایا ہے. یہاں پر اپنے درجوں کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو. کمانے دھمانا نہیں، یہ تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ نے کیا کہا؟ تمہارا کام کچھ بھی نہیں. میرا بندہ جب ان تمام جھمیلوں سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، اہل و عیال سے، ان تمام جھمیلوں سے نکل کر آتا ہے، اے میرے اللہ ہوتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ایک گولڈن چانس دے. تو جو 24 گھنٹے کی صفت صلاۃ کی زندگی جس طرح بولتے ہیں نا، یہ ماحولی مسلمان بننا سب سے پہلے چھوڑو. ماحولی مسلمان بننا سب سے پہلے چھوڑو. کچھ کام آنے والا نہیں، کچھ بھی کام آنے والا نہیں. ماحولی مسلمان وہ کل یا پرسوں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا والے، آپ بھی ہیں، ایک بچہ وہ تب سے سنے سے ایک دماغ میں کیڑے پڑے جیسا کہ کیا یار میرا ایمان اس درجے تک کا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، کس موڑ پر نکل گئے ہم. ایک فلسطین کا چھوٹا بچہ وہ عربی میں بولتا ہے کہ اللہ اس کے ایمان کی طاقت دیکھو، اس کے ایمان کی طاقت دیکھو، تمہارے بچوں کو دیکھو، اس بچے کو دیکھو. وہ چھوٹا سا بچہ بولتا ہے اے میرے اللہ بھوک کی شدت ہے. کیا ہے؟ بھوک کی شدت ہے. اللہ کھانا نہیں مل رہا، اے اللہ بھوکا مر رہا ہوں، اے میرے مولا کریم مجھے تم موت دے. میں نے سنا ہے جنت میں بہت کھانا ہے، میں نے سنا ہے
جنت میں بہت کھانا ہے. ارے اس کا جنت میں بہت کھانا بولنے اس کے ایمان کو ترساتا ہے کہ وہ کس درجے کا مومن ہے. تمہارے جیسا میرے جیسا ماحولی مسلمان نہیں ہو بچہ, زیادہ بڑا نہیں ہے, 2-2.5 سال کا بچہ. تمہارے ایمان کو تراشو, اپنے ایمان کو تراشو اور اس بچے کے ایمان کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ. کس درجے تک پہنچا تمہارا میرا ایمان, کہاں پہنچے ہم, کیا کر رہے ہیں. اللہ نے چاند سے ارے رمضان کا مہینہ ہے تیرے لیے, تو بدل رہے اپنے آپ کو. یہ جو بدلنے کا تجھے موقع دیا ہے, ایسی زندگی تو اگلے رمضان تک بھی بنا لے. اور رمضان کا مہینہ جو ہے میرے پیاروں, وہ ہوتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آئے. دونوں ایک ساتھ ایمان قبول کرے, اور دونوں جب ایک ساتھ ایمان قبول کر کے گئے تو ایک شہید ہو گئے. تو شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور ایک سال بعد انتقال ہوا. تو دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں کون جانا پہلا؟ یہ تو سیکنڈ جو انتقال ہوا وہ نارمل انتقال ہوا ہوتا. اور شہید کا درجہ کیا ہے؟ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو دیکھنے والے نے خواب میں کیا دیکھا؟ جو 1 سال بعد مرا وہ جنت میں پہلے گھوم رہا ہے, اور شہید اس کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے. بات کیا ہے؟ شہید کا تو مرتبہ اعلیٰ ہے نا. تو 1 سال والا کیسا گیا؟ 1 سال کی نمازیں نہیں دیکھتے, 1 سال کی اسے پوری کیا ملی؟ نمازیں ملی. اور 1 سال کا پورا اس کو چینج کرنے والا مہینہ ملا. کون سا؟ رمضان المبارک کا مہینہ. تو دیکھو یہیں پر اپنے آپ کو تھوڑا سرچ کرنا شروع کرو. میں کتنے نمازاں پڑھتا ہوں, میں کتنے روزے رکھے سے, اور روزے کی حالت میں کیسا رہا, اور میرے روزے کس درجے کے تھے, میرے روزے کس درجے کے تھے, میرے روزے کو کس درجے تک میں نے پہنچایا. فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان کا صبح میں ہوتی نا تعلیم کے اندر پڑھ رہا ہوں, 4 دن کا وہ ختم ہونے کو تیار نہیں کہ رمضان کے روزے تم رکھتے تو ہو, صحیح معنوں میں روزے رکھو, روزوں کی طرح روزے رکھو, روزے کو روزہ سمجھ کر رکھو. بھوکا رہنا روزہ ہے, بھوکا رہنا روزہ ہے. ارے تم پورا دن بھوکا رہیں گے, انہیں ہوں کریا دے. عورتوں کی عادت ہے مردوں کے اندر ڈال لیں گے. ہمارے بچپن میں ایک بات سنتے تھے, ہمارے بڑے بوڑھے بولتے تھے کہ کوئی چیز اگر تلاش کر رہے ہیں نہیں مل رہی تو عورتوں کے بیچ میں جا کے بیٹھنا ہوتے ہیں, وہ چیز جلدی وجود میں آتی ہوتی ہے. وہ پڑتا یہاں سے یہاں تک نکلی بات. وہ جیسا ہے نا زلیخا کا قصہ, یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہوا, اتنا معلوم زلیخا یوسف کو کھینچی, کسی نہ کو بولو, کسی نہ کو بولو, یہ محل میں تھا, کسی نہ کو بولو. ارے کسی نہ کو بولو پورا مصر میں پھیل گیا تھا. کس کے ذریعے سے؟ عورتوں کے ذریعے سے. کسی نہ کو بولو, کسی نہ کو بولو, پورا مصر میں کسی نہ کو بولو تھا. وہ عادت مردوں کے اندر آ گئی, مردوں کے اندر. علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ رہ کر غیبت کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے. کیا بول رہے؟ جو شخص روزہ رہ کر غیبت کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے. اور غیبت کیا ہے معلوم؟ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے برابر. معلوم ہے نا. اس کے باوجود بھی روزے کیا کر تمہیں ہوں گیا بھی, تمہیں ہوں گیا. ارے اس کے علاوہ آٹھا کیا ہے. وہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے اندر تو زیادہ سے زیادہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عبادتیں زیادہ. 4 رکعت تہجد پڑھنے لگے تو کتنے ہونا؟ 8 ہونا. 8 پڑھتے پڑھتے رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 12 ہونا. 1 پارا پڑھتا تھا چلے, رمضان کے مہینے پڑھ رہا تو 1 قرآن تو مکمل ہونا. تسبیحات کی پابند والا ہے تو اس کی تسبیحات بڑھنا. اس سے چھوڑ دو. یہ جوان بچے انجمن گراؤنڈ کے اندر صبح میں کرکٹ کھیلنے میں بھی جاتا ہوں, تو تمہیں بھی جانتے
वहाँ जहाँ को देखेगा तो उधर गुटखा खा को तुके सो, उधर गुटखा खा को तुके सो, उधर पीर के बाटलियाँ पड़े सो। क्या करते हैं मौलाना, रात में पबजी खेलते बैठते थे हमारे बच्चे। मौलाना रात में पबजी खेलते बैठते हमारे बच्चे, और रोजे की हालत में तो बैठते ही बैठते हैं। तुम्हारे रोजे को मकरूर कर रहे हो। अगर की बात कर रहा हूँ, ये जितने बैठे ना 15-16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, तुम लोग समझ जाओ, क्योंकि जितने सामने बैठे ना छोटे बच्चे, इन बच्चों का फ्यूचर तुम हो। तुम जैसा रहोगे ना ये बच्चे वैसा रहेंगे। तुम अगर सलीके से रहोगे तो ये बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा एहतराम करेंगे। तुम ही जिले को बैठे क्या कह रहे भैया को कितनी बाजू आप बैठने वाला, कितनी बाजू आपको बैठने वाला, उन्हीं भी रात है उन्हीं बैठने वाला। तो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर तुम बनाना, ये 18-19 साल वाले, 20 साल वाले, ये तुम ही बच्चों का देखना। वही करें तो मेरा छोटा भाई भी करते, मेरे दोस्त का भाई भी करते, मेरे भाई का बेटा भी करते। ये चीज को थोड़ा दौड़ाओ दिमाग। आज जो है ना एहतराम जो निकल रहा है दिलों से, इसी वजह से, इसी वजह से। तो मेरे अजीजों मेरे प्यारों, कहना ये चाहता हूँ कि रमजान मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला दिया, तो जो 90% है जो अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है उसके ऊपर रहमत बरसते चली थी, और जो बहुत ज्यादा गुनहगार है उसके लिए अल्लाह मग़फ़िरत का वादा करे से, उन्हें मग़फ़िरत जब तलब करते रहता है अल्लाह से तो उसके साथ रहमत भी लगवाती है, उसके साथ रहमत भी लगवाती। मांगे कभी बैठ के राजी करने की कोशिश करे, अरे रोजे रहे मांगने की कोशिश करे, कभी उस रब को राजी करने की कोशिश करे। हे मेरे रब, मैं इस दर्जे तक का गुनहगार हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानता, सिर्फ तू जानता है। ये अल्लाह इस गुनाह को मैं छोड़ना चाहता हूँ, अल्लाह इससे मुझे तौफीक दे। कभी बोले तो दुआ भी मांगे तो अरे मांगो, अल्लाह को मनाओ। अल्लाह क्या बोलता है? मेरे से मांगो। क्या बोलता है? मेरे से मांगो, मेरे से मांगो। दुनिया वालों के पास एक बार, दो बार, तीन बार, चौथे बार छूट लागा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार मांगा तो, दूसरी बार मांगा तो और ज्यादा, तीसरी बार मांगा तो और ज्यादा, चौथी बार ऐसे जो रब को मांगने लगा, अल्लाह बेतहाशा कुछ होता है और बेतहाशा उसको देता है, जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता वो सब अल्लाह तबारक व तआला उसको देता है। तो कभी उसको मुरीद जब खुद बोल रहा है अल्लाह तबारक व तआला मेरे से मांगो, मांगने की कोशिश करे कभी, अल्लाह तू जब बोले मांग, मैं तेरे से मांग रहा हूँ, मेरी मुरादें पूरी होना, मेरे घर में परेशानी है, मेरी परेशानी दूर होना, मैं लोगों के झमेले में मेरे मौलाए करीब फंसा हुआ हूँ, मेरे को उस झमेले से दूर निकालना। कभी जिद कर को मांगे, कभी करे जिद अल्लाह तबारक व तआला से नहीं, क्यों? फुर्सत नहीं है। दुआ के लिए हाथ भी उठते हैं तो 2-3 सेकंड के लिए, उसको को राजी करने की कोशिश करते हैं तो 2-3 सेकंड के लिए, क्या हुआ? फैक्ट्रियां बनाने की क्या है? हर एतबार से उन्हें अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के बजाय नाराज करने की कोशिश कर रहा है। क्या बच रहा है मेरा और आपका? क्या मामला कहां तक आकर पहुंचा मेरा और आपका अल्लाह के साथ? कभी सोचा है हमने? और आग से खुलासी तो मग़फ़िरत का अल्लाह सीधा सीधा तुम्हारे हाथ में कौन सा सर्टिफिकेट देने वाला है? जन्नत। होना क्या नहीं होना? अभी चंद दिनों पहले आपका मकतब का जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, अल्लाह और ज्यादा इसको बढ़ाए, अल्लाह और ज्यादा इसको तरक्की पर पहुंचाए। जब सलाउद्दीन सर आपके इमाम साहब या दीगर उलमाए कराम ट्रॉफी जिसे बोलते हैं हदिये के तौर पर बच्चे के हौसले को बढ़ाने के लिए छोटी ट्रॉफी दी जाती है, वहां देने के बाद शायद वो बच्चा था कि माँ बाप यहाँ बैठे सब चीज कर सीना फखर से चौड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? मेरा बेटा पढ़ा, मेरा बेटा पढ़ा। और किससे लेने की खुशी है? हमारे से, हमारे मौलाना से। उन्होंने फखर महसूस हुआ था कि नहीं हुआ था? और फखर महसूस करे थे कि नहीं करे थे? तो मेरे अजीज़ और मेरे प्यारों, अल्लाह तबारक व तआला भी एक ऐसी बड़ी ट्रॉफी देने वाला है, और वो जो ट्रॉफी है सीधा जन्नत का सर्टिफिकेट है। उस ट्रॉफी के लिए कौन कौन मुंतजिर है? उस ट्रॉफी के लिए कौन कौन मुंतजिर है? कौन कौन उस ट्रॉफी का इंतजार कर रहा है? सब कर रहे हैं ना?
تو سب کر رہے تو رب کو راضی کتنا کر رہے؟ اپنے آپ کو دیکھو، آئینے کے سامنے کھڑا کرو، میں کیا ہوں وہ دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں وہ دیکھو، میں کس درجے تک کا میرا ایمان ہے، میں کس درجے تک میرے دین کو لے کر چل رہا ہوں وہ دیکھو۔ کیا میری صورت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتائی تھی اس طرح ہے؟ کیا میرے اعمال جو میرا نبی کر کے گیا ویسے ہیں؟ کیا میرا کھانا پینا، میرا چلنا پھرنا، میرے بات کرنے کا انداز جو میرا نبی بتا کر گیا ویسا ہے؟ سچ کرو اپنے آپ کو ایویٹ ٹھہرا کر کے۔ آپ کو معلوم ہوتا، اپنے آپ کو سرچ کرنا شروع کرو۔ ٹینشن میں آتے ہیں تو کیا کرتے تمہیں؟ ایک کونا پکڑتی کیا نہیں پکڑتی؟ کون بھی آتے چلو چھوڑ بابا مجھے سکون سے بیٹھو، ارے بولتے ہیں نا جب سکون سے بیٹھو چھوڑ۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک سب سے بڑا ٹینشن ہے کہ میرے رب کو راضی کروں کیا نہیں کروں، میرا رب راضی ہے کیا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان آ رہا، رمضان آ رہا، رمضان ارے آ رہا نہیں کہ جا رہا رمضان، 2 عشرے ہوئے، تیسرا عشرہ ہے۔ آج یہاں بیٹھ کو بول لگے سے کہ رمضان تک تمہارے سامنے رکھوں کیا نہیں رکھوں گی، اللہ تمہارے، کیونکہ میرے سامنے آپ کے سامنے ایسے کئی جنازے گئے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے۔ اگلے سال تمہاری میری گارنٹی ہے، جب گارنٹی نہیں ہے تو رب کو راضی کہیں تو نہیں کرنے لگے، رمضان میں مسجد کی بننے لگے، رمضان میں نمازی کی بننے لگے، رمضان میں سر کو ٹوپی کی لانے لگے۔ ارے میرے شہزادوں، تم جب ٹوپی پہن کر نکلتے ہو نا، قسم کا خدا کی، اللہ جو بولا ہے کہ میرا خلیفہ، واقعی میں تم خلیفہ لگتے ہو۔ جب تم اعمال پر ٹھہرتے ہو واقعی میں تم اللہ کے خلیفہ لگتے ہو۔ جب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہو اور اس کا بتایا ہوا طریقہ دنیا میں جب پھیلانے کی فکریں کوششیں کرتے ہو، جب تم اللہ کے خلیفہ لگتے ہو۔ اللہ کے خلیفہ لگنا کوئی معمولی بات ہے؟ ارے کیا خلیفہ مطلب کیا؟ اللہ کا دوسرا نائب، تو تم دوسرے نائب ہو اللہ کے، ارے معمولی بات ہے کیا؟ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم کو پتا ہے، لاسٹ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرو۔ کتنے نے سنی آیت؟ سنتے نے سنی، ہر بار سنتے، جتنی بھی جماعت آتی سنتی، جہاں بھی جاتی یہ آیت پڑھ کچھ دعوت و تبلیغ کی بات چالو کر۔ صحیح ہے میری بات کو؟ خیر امت، جو اللہ تبارک و تعالی لفظ یوز کر رہے ہیں، یہ آیت کو ذرا سائڈ میں نکال کر رکھو، اپنے مقام کو پہچانو۔ میں بول رہا ہوں اپنے رتبے کو پہچانو کہ میں اور آپ ہیں کیا اور کہاں تک ہیں اور کہاں تک اپنے آپ کو گرا کر رکھے۔ اس آیت کو نکال کر خیر امت کو دوسرے نبیوں کے لیے نکال کر دکھاؤ، ان کی قوم کے لیے نکال کے دکھاؤ، ملے گا؟ گھر کی مرغی دال کے برابر۔ ارے ریاض مولانا چھوٹا ہے، زیادہ سرچ نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بڑے علماء کرام سے پوچھ کے دیکھو، جس کے تم مطمئن ہو، جس سے پوچھنے کے بعد تم کو سکون ملتا، ہاں واقعی میں صحیح ہے۔ وہ خیر امت لفظ نکال کر دوسرے قوموں کے بارے میں، دوسرے نبیوں کے بارے میں، ان کی قوم کے ساتھ اگر اللہ ایسا ذکر کر رہا ہے تو بتا کے دکھاؤ، میں نے قوم لوط کو اس طرح ہلاک کیا، میں نے قوم نوح کو اس طرح ہلاک کیا، میں نے اس قوم کو اس طرح ہلاک کیا، میں نے ان کو اس طرح برباد کیا، ان کی جڑوں کو میں نے نکال کر پھینک دیا، ان کے لاشوں کو میں نے ناریل کے درخت کے جیسے سلا دیا۔ یہ جو ذکر کرتا ہے، جہاں تمہارا میرا لفظ آتا ہے نا، تمہارا میرا نام، تو وہاں پر خیر امت بہترین ہے، بولتے بہترین ہے، ہے بہترین، سینہ ٹوک کے بول کے دے گا کہ میں بہترین ہوں۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، وقت انسان کی زندگی کا بہت کم ہے، پانی کا بلبلہ جیسا میرا اور آپ کا وقت کب ختم ہوتا کب نہیں، نہ تم جانتے نہ میں جانتا۔ ارے وہ بلبلہ پھٹنے سے پہلے پہلے اس رب کو راضی کرنے کی تو کوشش کر لیں، کیونکہ میرا وہ پہلے اللہ دیکھتے رہے بیٹے ماننے کے بعد، تجھے اللہ دیکھتے رہے بیٹے ماننے کے بعد، بہت دور کی بات ہو۔
اب کیا ہو رہا ہے معلوم؟ میرے جیسا مارا مردہ لگا کو رکھے، لیکن ایک انسان ہمارا اس کا بھی مردہ لا کو رکھے، 4 دن پڑوتے کیا کریں زندگی میں، کیا کریں؟ خالی کمانا 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 کمانا، خالی کمانا چاہیے. نہ ایک دن مسجد کو گیا، نہ ایک دن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرا، نہ ایک دن کسی کے ساتھ اچھے باتیں کرا، نہ ایک دن کسی کے ساتھ مل جل کو رہا. کیا کرے؟ کیا پھر خالی کمانا کا چھوڑ گیا، بھاڑے پر چلے گئے. مردہ ہے، کیا ہے؟ مردہ ہے. کیا کرے؟ چھوڑ کچھ گیا. اور وہیں پر تمہارے جیسا ایک نمازی آ کر، نمازی کا رکھا ہوا ہے جو تم ہمیشہ مسجد کی صف کو بھرنے کی کوشش کرتے ہو کہ پہلی صف پہ کھڑا ہو اور دوسروں کو لانے کی فکر کرتے ہو. تم مرے نہیں، مرنا تھا. ایکلا ہمارا مسلی کم ہوا، ابھی ایکلا مسجد میں کم ہوا نہیں. لوگ فیصلہ کرنے لگی جی. ابھی کون فیصلہ کرنے لگے؟ لوگ. مسجد کو آنے والا رہا تو فیصلہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا. وہ ہمیں کیسا کہہ رہتا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن لفظ کیا یوز ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو بھرنے والا تھا. ابھی تھوڑے دن ہے تو ابھی کتنے دن مسجد میں لے کے جاتا تھا کہ کیا ہے، ابھی کتنے دن کو نمازی بناتا تھا کہ کیا ہے. ہوتا نا تمہیں بولے سی کہ ایسا بولے سی کہ تمہیں بھی ہاں پتہ ہے. میرے پیاروں، زندگی مختصر ہے، ختم ہونے سے پہلے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا رب راضی مجھ سے ہو جائے. باپ ناراض ہوتا ہے تو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ماں ناراض ہوتی ہے تو منانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی ناراض ہوتا ہے تو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے مالک ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. رب ناراض ہوئے کتنا منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وقت ہے، وقت نکل گیا ہاتھ سے، پھر بعد میں کیا بھی نہیں ہونا. اللہ مانے گا، اللہ مانے گا، تمہاری ہر بات کو سنے گا، تمہاری ہر بات کو سن کر تمہاری ہر مراد کو بھی پورے کرے گا. وہ حجاج بن یوسف کا نام سنے کیا؟ بادشاہ کا سنے نا؟ کون سنے اس کا؟ حجاج بن یوسف کا بڑا ظالم ظالم بادشاہ تھا، بہت ظالم. اس کے بارے میں درر مختار ایک کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ایسا ظالم تھا، اس نے کئی سارے صحاباؤں کا بھی قتل کیا ہے، کئی سارے صحاباؤں کا قتل کیا ہے، تابعین کا قتل کیا ہے. اور اتنا ظالم بادشاہ تھا. بغدادیوں کے اندر ایک شیطانیت ہے، انہیں فرسٹ ٹائم بغداد کو بھیجا گیا ہے. تلوار لے کے کیا ہے خطبہ دینے لگا. اس کا خطبہ بھی کیسا معلوم؟ اس کا خطبہ ظہر کی نماز کا ٹائم چالو ہوا، سمجھو وہاں سے خطبہ اس کا شروع کر دو. عصر کی نماز سے پہلے چار ظہر کا نماز، ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں تک نماز ختم کرتا تھا. 2-3 منٹ بعد جمعہ پڑھ بھاگ گئے، کم کر مارے. اسے مارنے کے بعد آپ دروازے میں پڑا، مجھے کون مارے؟ سچی بولو کم کر گیا. اس کا ظلم دیکھو کس حد تک کا ہے، اور اس کے لفظ بھی سنو کس حد تک کے. کون ماری؟ مجھے کم کر بولو. سوپ دینے والے میں نہیں مارا، تو نہیں مارا، میں نہیں مارا، تو نہیں مارا. بعد میں کیا کرا؟ سوپ دروازے بند کرا، ایکلا دروازے میں پڑا. باہر نکالنے کا ایک کا سیدھا ہاتھ کاٹنے کا، ایک کا ڈاؤن ہاتھ کاٹنے کا. کیونکہ ہر ایکلا رائٹی بھی نہیں ہوتا، ہر ایکلا لیفٹی بھی نہیں ہوتا. ایک کا سیدھا ہاتھ مارنے کا، ایک کا ڈاؤن ہاتھ مارنے. ایسے کئی سالوں کا ہاتھ کاٹا. وہ جو ہے مرنے سے. اور یہ جو قرآن کے اوپر ہے نا زبر زیر پیش، اس کے بڑے کارنامے بھی ہیں. مرنے سے پہلے پورے مفتیوں کو بلایا. ارے صحابہ کو مارے سولا. جی کسے مارے سولا؟ صحابہ کو، تابعین کو مارے سولا. تمام علماء اکرام کو، مفتیوں کو جمع کرا، تلوار لے کے بیٹھے. زبر زیر پیش کو جب تک قرآن کے اوپر قرآن جمع کیا گیا تھا، لیکن زبر زیر پیش کا نہیں تھا. ایک بھی زبر زیر پیش غلط لگا ہے منڈی چڑھا دو، تمہاری گردن چڑھا دو. اور جو حتیب بولتے ہیں نا، کعبۃ اللہ کا حتیب، وہ حتیب کی سرحد پہلے دوسری جگہ تھی، وہ حجاج بن یوسف نے بنایا ہوا حتیب. اتنا بڑا ظالم بادشاہ مرنے سے پہلے کیا بول رہا ہے معلوم؟
کسے مارے 16؟ اب ایک بار بولو، کسے مارے 16؟ صحابہ، تابعین اور کئی سالوں کو مارے 16۔ مرنے سے پہلے کیا بول رہا ہوں؟ اتنے بڑے گنہگار ہے کیا؟ میں سنے سے اللہ تو رحمان ہے، کیا بول رہے ہیں اللہ کو؟ میں سنے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ چھوٹے موٹے گنہگاروں کو تو کون بھی معاف کرتا، چھوٹے موٹے گنہگاروں کو تو کون بھی معاف کرتا، اللہ تو رحمان تب ہوتا میرے جیسے گنہگاروں کو معاف کرتا۔ کیا بول رہا اللہ کو نے؟ بعض علماء کرام کا اس کے اندر اختلاف، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے وہ لفظ سن کر اس کو معاف کر دیا ہوگا، بعض علماء کرام کہتے ہیں نہیں یہ اتنا بڑا کافر ہے، کچھ بھی ہو صحابہ کو مارے سنا، لیکن لفظ کیسے؟ اے اللہ چھوٹے موٹے گنہگاروں کو تو کوئی بھی معاف کرتا، اے اللہ تو مجھ سے گنہگار کو معاف کر، تب میں مانتا تو رحمان ہے، تب میں مانتا تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو خالق ہے، تو مالک۔ تو میرے عزیزوں اتنے بڑے گنہگار ہیں کیا؟ پھر سے بات وہیں پر آ گئی، اتنے بڑے گنہگار ہیں تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو ان راتوں کے اندر۔ ایسا تو ہر رات میں اپنے گناہوں کو گن گن سونا، کون گناہوں کو گنتا، کون گناہوں کو گنتا، کون نہیں گنتا، بلکہ گناہ کرتے سونا۔ جوان بچوں موبائلوں کی طرف موبائلوں کی طرف استعمال کرنا اتنا ہی حد تک استعمال کرنا۔ تمہارے اندر جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کے بجائے دوسرے طرف تمہارے جو قدم دوڑ رہے ہیں وہ جو ہے ایک مشن ہے، اور وہ مشن یہ سیل فون ہے۔ اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ ہم مسجد کے اندر گانا بجا کے دکھائیں گے، آج بجا کے دکھایا اسے، گانا بجا کے دکھایا، اور اس نے یہ بولا تھا کہ ہم ایمان والوں کو مسجد سے بھٹکائیں گے، کیونکہ مسجد میں آیا تک ایمان پکا ہونے والا نا، اس میں حدیث سے قرآن کے آیتیں سن کر تبھی تو ایمان مضبوط ہونے والا۔ تو ان کا ایک ٹارگیٹ کہ سب سے پہلے نوجوان طبقے کو مسجد سے ہٹا، اور مسجد سے کیسے ہٹا؟ ان گیمس کی وجہ سے، اس فون کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے میرے نوجوان بچوں اس چیز کو دیکھو اس طرف ہوگا، اچھی چیز ہے استعمال کرو، جو استعمال کرنا ہے وہ، تمہاری زندگی کو برباد کرنے والی چیز کو اپنے پاس مت رکھو۔ سمجھ جاؤ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اچھا استعمال کرنے کا حد تک کرو، اس کے بعد اس کو پھینکو، اس کی ضرورت ختم ہونے کا کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہر رات میں اللہ کو منانے کی کوشش کرنا، اور اس رات میں تو سب سے زیادہ، اس رات میں تو سب سے زیادہ۔ اب کیا کرنے کا؟ جیسا بیان ختم ہوا باہر چائے بندشی کی، چائے پینے کا، 4 جنے ادھر سے نکلنے کا، 4 جنے ادھر سے نکلنے کا، 4 جنے بیچ گلی سے نکلنے کا، ادھر سے 4 جنے آواز کرنے کا۔ یہ تو چلو بڑے بزرگ جو ہیں یہ تو یہاں مسجدوں کے مصلے پکڑیں گے، ان کا مسئلہ الگ ہے، تو ادھر سے ادھر سے نکلنے کا، آواز کرنے کا، ہوئی آواز کرنے وہ خیر بزرگ رہیں گے نا۔ رات میں نیکیاں کمانے کے بجائے کیا کرنے لگے تمہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کمانے لگے، اور تم ان کو بولنے لگا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مسجد کے کونے ان بڑوں کے پیچھے نماز میں آتی، ان بڑوں کے پیچھے کھڑے ہو، نمازیں پڑھو، دعا مانگو۔ نہیں آتا جیسا بابا پیسے دینے کے بعد مانگنے کے بعد نہیں دیتے ویسا ضد کرو، سب لوگ مل کر۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام، يا خالق السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رحمن الرحيم۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں،
اے اللہ ہم بدکار ہیں، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے میرے مولا کریم، اے اللہ معاف کر دے، اے ہمارے پروردگار معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، اے اللہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑوں کروڑ احسان ہے، اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، اے اللہ اس کے باوجود بھی ہم گناہوں میں لت پت سے ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے احسان کو بھول کر گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، اے میرے مولا کریم، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تو ظالموں کو معاف کرتا ہے، اے اللہ تو ظالموں کو معاف کرتا ہے، اے اللہ ہم تو تیرے معصوم بندے ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے معصوم بندے ہیں، اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی بات سن کر اے اللہ ہمارا دل کچھ وقت کے لیے تو نرم ہو جاتا ہے، اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی بات سن کر اے اللہ ہمارا دل مچل جاتا ہے، اے اللہ ہم تیرے ویسے بندے ہیں، اے اللہ تو گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، 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 اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑنے والا میرے مولا کریم، لیکن ہماری نیا پار لگ جائے گی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے میرے مولا کریم، اے اللہ بیٹے بھی گناہ کرتے ہیں، اٹھتے بھی گناہ کرتے ہیں، لیٹے بھی گناہ کرتے ہیں، اے اللہ ہر نفس میں گناہ چھپا ہوا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہماری گناہوں کی نفست سے اللہ ہم آج ڈوبے ہوئے گئے، اے اللہ معاف کر دے میرے مولا کریم، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، اے اللہ ٹوٹا پھوٹا بولتے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ ہے، اللہ تیرا نام بھی اگر صحیح لینا نہیں آیا تو اگر مجھے پکارے گا تیری سن لوں گا، اے اللہ پھر بھی اللہ بول رہے ہیں، اللہ اے اللہ ہم تجھے پیار سے ہمارے اللہ بول رہے ہیں، اللہ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہدایت کی دولت سے نواز دے، ہدایت کی دولت سے نواز دے، اے میرے مولا کریم ہر دنیا میں مسلمان پر چلال ہے، اے اللہ ہر طرف سے مارا جا رہا ہے، اے اللہ کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ پیٹا جا رہا ہے، اے اللہ ہر طرف سے پریشان کر کے رکھا گیا ہے، اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امتی ہے، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امتی ہے، اے اللہ تیرے نبی جانے کے بعد ہم یتیم ہو چکے ہیں، اے اللہ تو کہتا ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے مغفرت کر دوں گا، اے اللہ ہمارا نبی جا چکا ہے، اے اللہ ہم بھی یتیم ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارے سر پر ہاتھ رکھ لے، اے اللہ تو ہی ہمارے سر پر ہاتھ رکھ لے، اے اللہ تیرے نبی کا وعدہ ہے، اے اللہ تو نے تیرے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے تیری امت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا محمد، اے اللہ تیرے نبی کی امت کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ سبھی دوست کیا جا رہا ہے، اے اللہ دلمور کیا جا رہا ہے، بھوکا مارا جا رہا ہے، اے اللہ ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ تیری نبی کی امت پر رحم کر لے، اے میرے مولا کریم تو ہمارا اللہ ہے، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے اللہ تو سن لے، اللہ تو سن لے، اللہ اے اللہ تو سنتا کیوں نہیں ہے، اے اللہ ہماری پریشانی کے تو نہیں دیکھ رہا، اے اللہ ہم امتحان کی قابل نہیں ابھی قرار کر دیں گے، اے اللہ تو ہم سے امتحان لے رہا ہے، اے اللہ ہم اتنے بڑے، اے اللہ سمجھدار نہیں ہے جو تو ہمارا امتحان لے، اے اللہ ہم تو نااہل ہے، اے اللہ ہمارا امتحان نہ لے، اے اللہ ہمارا امتحان نہ لے، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے، ایمان کی حفاظت فرما، عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ پرس کے بچے کی حفاظت فرما۔
تجھ سے روح کانپ جاتی ہے. اے اللہ ایک بچے ایک عورت اللہ اپنے بچے کو مرا ہوا دیکھ کر تیرے طرف ہاتھ اٹھائے کہتے اللہ تو راضی ہے کر رہی ہے. اے اللہ یہ مجھے صبر کروں گی. اے اللہ تجھے اس کا صبر نہیں دکھ رہا. اے اللہ وہ بول رہی ہے اللہ تو راضی ہو جا. اے اللہ اس کا ساتھ ماں اے اللہ اپنے بچوں کو لے کر کہہ رہی تو راضی ہو جا. اے اللہ ہزاروں بچے اپنے ماں کو کھو کر کہتے ہیں تو راضی ہو جا. اے اللہ تو کیا ابھی بھی راضی نہیں ہوا. اے اللہ تو کیا ابھی بھی ناراض ہے. اے اللہ کب تک ناراض رہے گا. ایوب جیسے صبر کی عورت بات کر رہی ہے اللہ اور تیرا شکر ادا کر رہی ہے اور تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ راضی ہو جا میرے مولا کریم راضی ہو جا. اے اللہ تیری گھر میں مدد فرما. اے اللہ تیری گھر میں نصرت فرما. اے اللہ تیری نصرت فرما. اے اللہ تیری نصرت فرما. وہ بچوں کی حفاظت کر لے اللہ. اے اللہ ان بچوں کے صدقے میں تو قبول کر لے اللہ. اے اللہ بڑے ہو تیرے طرف اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا رب بڑا ہے. اے ہمارے بڑے رب اے ہمارے اللہ. اے اللہ رحم کر دے اللہ. ان کی عزت کی آپ کی حفاظت کر دے اللہ. ہم سب کی عزت کی آپ کی حفاظت کر دے اللہ. ہم سب کی پریشانوں کے اللہ دور کر دے اللہ. فلسطین کی حفاظت فرما. ہر طرف سے حفاظت فرما. مدد فرما. ان کی نصرت فرما. اے اللہ تیرے مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ تیری نبی کی امت رو رہی ہے اللہ. تیری نبی کی امت تجھے پکار رہی ہے اللہ. تو نے اللہ سدرۃ المنتہا کے آگے بلا کر تیرے نبی سے پوچھا اے میرے نبی کیا ہونا. اے اللہ تیرے نبی نے تیرے امت کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں کہا تھا. تیرے بندوں کے بارے میں کہا تھا اے اللہ میری امت ہے اللہ. میری امت ہے اللہ. اے اللہ رسول بات ہے تیرے نبی امت کہہ رہا ہے. اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی امت پریشان ہے اللہ. تیرے لاڈلے نبی کی امت کی پریشانی کو دور کر دے. ہر طرف سے مدد فرما دے. اے اللہ نصرت فرما دے. اے اللہ یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے اے اللہ وہ بھی لوگ تجھے کو پکار رہے. اے اللہ کوئی اور کو تو نہیں پکار رہے. اے اللہ تو ہماری لاز رکھ لے. اے اللہ ہماری پکارتی کی لاز رکھ لے. تیرے نبی کی لاز رکھ لے اللہ. پر رحم فرما دے. اے اللہ جو بروی تجھے سے جاتے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بروی تجھے سے جا چکے ہیں تو مغفرت فرما. یا رب مجھے سے لا یافتی کسی نہ کسی کے مربوط ہو گیا اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ میں مرحوم والدہ کا بیٹا ہوں. اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما. اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے اللہ ان اچھی بات عطا فرما. جو قرضے بیٹھے ہوئے اللہ ان کی قرضے کی شکل سوچے پیدا فرما. جب یہ اولاد بیٹھے اللہ لوگ انہیں تعلیم دیتے بے اولادیں بولتے اللہ انہیں دیکھ پانے والا عطا فرما. اللہ جن کی اولاد ہے تو بھی لوگ تعلیم دیتے ہیں کیسی اولاد ہے. اللہ ان کے اولاد کو فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. ان کے اولاد کو فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. مدارسوں کی حفاظت فرما. مساجدوں کی حفاظت فرما. دارالخانقاہوں کی حفاظت فرما. اول الامر ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اتنا مجموعہ کسی بادشاہ کے در پر گیا تو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا. اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میرے مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سننے میں مولا کریم اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ چھوڑ میرے مولا. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ چھوڑ میرے مولا. اے اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے جائز تمنا کو پورا کر کے چھوڑے. اللہ ہمارے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق دے
دے اللہ، اللہ تیرا بندہ بن کے سامنے رہنے کی توفیق دے اللہ، تیرے راضی کرنے والا بندے کی توفیق دے میرے مولا کریم۔ اے اللہ تجھے آپ علیہ السلام کا واسطہ ہے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لے گئے اللہ تیرے شہر و شہر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔